الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون السبل بدلالته فأقروا الرسل فظلموا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اما بعد، محترم ناظرین کرام، پروگرام سماجی برائیاں اور اسلامی حل، اس میں آپ حضرات کا استقبال ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا هو مولانا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. ناظرین کرام، میں نے سورہ توبہ سورہ نمبر 9 کی آیت نمبر 51 آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے. اس مناسبت سے آج کی نشست کا موضوع ہے تعویذ گنڈا. ناظرین کرام، اپنے یہاں دیکھ لیجئے کیا ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے علاج کے لیے جو صورتیں اتاری ہے اس سے ہٹ کر ہم اور آپ جا رہے ہیں، یعنی ہم میں سے بعض لوگ جا رہے ہیں. علاج کا طریقہ کیا ہے؟ دوا کھائیے. پھر اسی طریقے سے ایک علاج کا طریقہ ہے آپریشن کیجئے. اسی طریقے سے ایک علاج کا طریقہ ہے الیکٹرک شاک لگایا جاتا ہے. تو کبھی کبھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو غلط طریقے پر آ گئے. اللہ تعالیٰ بیمار کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ شفا دینے والا ہے. تو ہم اور آپ غلط راستے پر نہ جائیں. کچھ لوگ دھاگا باندھ لیتے ہیں، کچھ لوگ کڑا پہن لیتے ہیں، کچھ لوگ چھلا پہن لیتے ہیں، کچھ لوگ تعویذ گنڈے میں لگے ہوئے ہیں. ہمیں اور آپ کو اس سے ڈرنا چاہیے. صحابہ کرام دور رہا کرتے تھے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سناتا ہوں. مسند احمد کے اندر ایک حدیث آئی ہے 3615 جلد نمبر 1 کے اندر. اپنی بیوی کے پاس گئے جو زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. پوچھا اپنی بیوی سے کہ گلے میں کیا ہے؟ تو کہا خیط ارقی لی فی، یہ دھاگا ہے جس کے اندر جھاڑ پھونک کیا گیا ہے. تو اس کے بعد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ اس دھاگے کو لیا اور اس کے بعد کاٹ دیا، توڑ دیا اور کہا ان آل عبداللہ لاغنیاء عن الشرک، عبداللہ کا خاندان شرک سے بے نیاز ہے. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی، کہا ان الرقا والتمائم والتولۃ شرک، کیونکہ جھاڑ پھونک، ٹونا ٹوٹکا اور محبت کے لیے کرنا، جادو کرنا، یہ سب شرک ہے. برے کاموں میں سے اسے بچنا چاہیے. تو صحابہ کرام اتنی فکر کرتے تھے، ہم اور آپ بھی اپنے گھر کی فکر کریں. لیکن آج کل کیا ہوتا ہے، لوگ خود ہی اپنے بال بچوں کو پہنا رہے ہیں، اپنی بیوی کو پہنا رہے ہیں، گلے میں منگل سوتر ہے. یہ سب چیز بالکل مت رکھیے. نفع نقصان کا مالک اللہ ہے، تکلیف اللہ کی طرف سے آتی ہے، اللہ ہی تکلیف کو دور کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 10 لوگ آئے بیعت کرنے کے لیے. عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 لوگوں سے بیعت لی اور ایک آدمی سے بیعت نہیں لی. مسند احمد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 17422 جلد نمبر 4 کے اندر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی سے میں نے بیعت کیوں نہیں لی؟ کہا ان علیہ تمیمہ، اس کے گلے میں تمیمہ ہے، یعنی کچھ باندھ کے آیا ہے، اس کے اوپر تمیمہ ہے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بیعت نہیں لی. اس کے بعد فادخل یدہ فقطعها، پھر اس کے بعد ہاتھ ڈال کے اس کو کاٹ دیا. فبایعہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لے لی. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من علق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تمیمہ لٹکایا، ٹونا ٹوٹکا کیا، اس نے شرک کیا. اس لیے پیارے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو دور رہنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنا، صحابہ کرام کے طریقے پر چلنا. وہ لوگ اس کا استعمال نہیں کرتے تھے تو ہم اور آپ کیوں کرتے ہیں؟ آئیے ایک حدیث اور لیتے ہیں. جو طریقہ اختیار کرے گا، کرا چھلا پہنے گا، اسی کے بھروسے ہو جائے گا، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. جو بھی ایسا استعمال کرے گا کبھی کامیاب نہیں ہوگا. مسند احمد کی روایت ہے، جلد نمبر 4 حدیث نمبر 17404. اس کے اندر کیا آیا؟ من تعلق تمیمۃ فلا اتم اللہ لہ ومن تعلق ودعۃ فلا ودع اللہ لہ، جس نے تمیمہ لٹکایا تو اس کی مراد کبھی پوری نہیں ہوگی، وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. اور جس نے من کا، چھلا، یہ سب لٹکایا تو اللہ تعالیٰ کبھی اس کو کامیاب نہیں کرے گا. تو بھلا بتائیے، ہم اور آپ کامیابی کے لیے لاتے ہیں، وہ کامیابی ہے ہی نہیں، ہمارے لیے ناکامی ہے. ایک اور حدیث پر غور کریں. سنن ترمذی کتاب الطب کے اندر یہ حدیث آئی ہے 2072. عیسیٰ بن حمزہ کہتے ہیں کہ میں عبداللہ بن عقیم، ابو معبد جہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے، بیمار تھے، ان سے ملنے کے لیے گئے تو دیکھا حمزہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو پوچھا گیا ابو معبد جہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے الا تعلق شیئا، آپ اپنے اوپر کچھ لٹکا کیوں نہیں لیتے، کچھ باندھ کیوں نہیں لیتے؟
ایک صحابی نے کیا جواب دیا؟ ہمارا اور آپ کا بھی جواب ایسے ہونا چاہیے، الموت اقرب من ذالک، مجھے مرنا گوارا ہے لیکن تعویذ گنڈا لٹکانا، ٹونا ٹوٹکا کرنا، کڑا چھلا پہننا میرے لیے گوارا نہیں۔ اور آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی، من تعلق تمیمۃ فقد وکل الیہ، جو کوئی ٹونا ٹوٹکا کرے گا اسی کے اوپر اس کا بھروسہ ہو جائے گا۔ بھائی اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے۔ من تعلق شیئا وکل الیہ، جو کسی چیز کا ٹونا ٹوٹکا کرے گا اسی پر اس کا بھروسہ ہو جائے گا۔ ہمیں اور آپ کو اللہ پر بھروسہ کرنا ہے، ادھر ادھر کسی پر بھروسہ نہیں کرنا ہے، کیونکہ مصیبت اللہ کی طرف سے اور اللہ ہی مصیبت دور کریں گے، اور ایمان والے اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے اللہ جو بیمار ہیں شفائے کلی عطا فرما، اے اللہ صحابہ کرام کی طرح زندگی گزارنے کی توفیق دے، اے اللہ ٹونے ٹوٹکے سے ہم سب کو دور رکھ، اے اللہ ہمارے اندر جو بیمار ہیں شفائے کلی عطا فرما، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔ الدعوة